نے وہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کتاب پڑھی اور اس ڈاکٹر نے یہی ثابت کیا تھا کہ نفسیاتی ڈاکٹر بعض دفعہ ایک سادہ سے کیس کو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا بنا دیتے ہیں, پیچیدہ بنا دیتے ہیں. وہ سادہ سا کیس ہوتا ہے, اس کو کیونکہ انہوں نے پڑھا بہت ہوتا ہے نا, تو وہ اپنی اتنی پڑھائی کو اس مریض پہ فٹ کر کے, وہ سادہ سا کیس ہوتا ہے, اس کو بیچارے کو کہیں بغل میں کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہوگا, ممکن ہے اس کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایک بچہ جو تھا نا انگریزوں میں, اسے کیا ہوا ہے کہ وہ سائیکل لے کے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا کمرے میں شروع کر دیا اس نے سائیکل کا. اب ماں باپ نے کبھی اس کو اس طرح دیکھا نہیں تھا کہ کبھی اس نے اس طرح سے سائیکل چلائی ہو. تو اس کے والدین آئے, انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا, بیٹھے بیٹھے چکر لگا رہے ہو, غلط ہے, چکر آئیں گے, گر جاؤ. بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا. اب انگریز آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ریسرچ کرتا ہے. ماں باپ پریشان ہوئے کہ یار ایسا کبھی اس نے کیا نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے بھائی, ڈاکٹر کو فون کیا جائے. نفسیاتی ڈاکٹر آیا, بچے کی پوری ہسٹری پڑھی اس نے, اس کا رزلٹ جو اسکولوں میں کیا کارکردگی رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی. پورے سال کی رپورٹیں پڑھیں. پوری رپورٹوں کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ایسا ابھی تک کوئی ایب نارملٹی والا کیس سامنے آیا نہیں ہے, پھر کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. گھومے جا رہا ہے. بچے کو 2-3 دفعہ سمجھایا, پھر بھی بچہ نہیں رکا, پھر بھی گھومے جا رہا ہے. پھر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو فون کیا اس نے کہ بھائی یہ کیس میری سمجھ میں آنے والا, بولو بھائی نہیں. تو بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے. ہے تو لطیفہ, لیکن ظاہر ہے کچھ فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں, مگر ان سے جو سبق دیا جا رہا ہوتا ہے نا, وہ سبق درست ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, وہ لکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کے ساتھ. اس کی پوری ہسٹری پڑھ رہے ہیں. ماں پہ ریسرچ شروع ہو گئی کہ ان کے ددیال ننیال میں کوئی دماغی مریض تو نہیں گزرا. 12 ڈاکٹر لوگ عاجز آ گئے. محلے میں قریب میں ایک پٹھان قاری صاحب رہتے تھے, ان کو پتہ چلا, وہ آئے, ایک تھپڑ لگایا بچے کو رکھ کے, بولے انسان کا بچہ بن بیٹھ جائے آرام سے. بچہ ایک دم سائیکل روک کے آرام سے بیٹھے ہوئے, کہہ رہے سوری قاری صاحب. اب دیکھو کتنا آسان کیس تھا, اس بچے کو ایک زوردار جھانپڑ کی ضرورت تھی. تو ہم پاکستان میں اکثر نفسیاتی کیس اس طریقے سے کیا کر لیتے ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے کہ بھئی بچہ یوں ہے, وہ اصل میں ایکچولی بچہ صبح صبح اٹھ کے پتہ نہیں عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے, ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کیسز. بچہ یہ کرتا ہے اسکول میں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی 2-3 طبیعت سے چماٹ لگاتا ہوں. ہمارے ہاں یاد رکھو, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ملکوں میں غربت, مہنگائی, سب کے باوجود بچوں میں نفسیاتی بیماریاں کا ریشو 0 یعنی 0.001% ہوگا. یہ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں آپ. ہمارے ہاں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو لاکھوں میں 1 ہے, لیکن ان ملکوں میں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ سختی کی بالکل اجازت نہیں ہے. بچے کو آپ نے جب گائیڈ کرنا ہی چھوڑ دیا اور محبت سے ہی سمجھا رہے ہر چیز, بچے میں اتنی عقل تھوڑی ہوتی کہ دلائل سے بات سمجھے. اسے تو روب سے اس کے دماغ میں یہ بٹھانا پڑتا ہے کہ غلط کام ہے. اپنے باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن ایسے واقعات جن سے لوگوں کو فائدہ ہو, میرا خیال ہے ان سے کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک بچے نے, بچی تھی 5-6 سال کی, اس نے کہیں پرس سے 5 روپے نکال لیے. پرانی بات ہے, 4-5 سال پرانی, ویسے ہی نکال لیے کچھ لینے کے لیے. اس پہ میں نے اسے معاف نہیں کیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, اور میں نے اس کو 2 تھپڑ بہت زور سے لگائے. بعد میں پھر تلافی بھی کی, اس کو دکان لے گئے, چیزیں دلائیں, گھمانے پھرانے. تلافی کرنی چاہیے. جب بھی آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر طاقت کی بھی کچھ دوا دیتا ہے نا, کہ بھئی اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کی کیا ہو. بغاوت جب پھیلتی ہے جب آپ سختی کریں اور پھر محبت سے اس کی تلافی نہ کریں. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے لاشعور میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ معمولی جرم, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ معمولی جرم نہیں. اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ جتنے مرضی پیسے میرے پڑے ہوئے ہوں میز پہ, مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کوئی بچہ اسے ہاتھ, کیونکہ یہ خبر پھر تمام بچوں میں پھیل گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انگریز کے پاس یہ آپشن
نہیں ہے. وہ لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بھئی یہ حالانکہ وہ 5 روپے کی کیا اوقات ہے, لیکن یہ جتنے بڑے بڑے چور ہیں میرے بھائی, یہ 5 روپے سے ہی بنتے ہیں چور. تو اب اس موقع پر اگر میں دلائل سے بات سمجھاتا, سمجھ میں آنے کا امکان بھی تھا اور یہ بھی امکان تھا کہ سمجھ میں نہ آتا, دونوں چیزیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں ہم دوسرا آپشن, اس کا رسک نہیں لے سکتے ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رسک نہیں لے سکتے ہم. جو تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے, یہاں نرمی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی, اگر وہ خود سے قدرت نے پورے نہ کیے ان کی تلافی بہت مشکل ہے. پھر تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں, بچوں کو پہ ہاتھ اٹھانا بہت ہی بری حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. بچوں بگڑتے بھی ہیں اس سے زیادہ. جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے. تو بچہ کہیں چوری کرے, اسی طرح یاد رکھو بچہ اپنے بڑوں میں سے کسی سے بدتمیزی کرے, یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. آپ کہیں اس سے کیا ہو گیا اگر اس نے بدتمیزی سے بات کر لی ابا سے یا اماں سے یا چاچا سے یا ماموں سے یا خالہ سے, تو کیا ہو گیا؟ وہ کوئی فرشتے ہیں کیا, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اصل میں بچے کو تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کون کرتا ہے؟ بڑے. اگر اس کے دل میں بڑے کا احترام نکل گیا, تربیت کا آپشن ختم. اور احترام نکلتا کیسے ہے؟ بدتمیزی سے. بھائی جان جب وہ بڑے سے بدتمیزی سے بات کرے گا تو احترام رہے گا اس کے دل میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, پولیس آفیسر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو, تو اس کا مطلب آپ کے دل سے پولیس کا احترام ختم. تو آپ کے پاس پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے رہو, اس کے سامنے آپ کے پاس تمیز سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو جو بھی بڑے ہیں خاندان کے, اگر آپ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بڑے ہیں نا, غلط ہوں صحیح ہوں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بیٹا آپ نے تمیز سے آ کے کمپلین کروا دینی ہے, ٹھیک ہے نا, بس. اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی طرح بچہ اگر علماء کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بھی یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ ایک دفعہ علماء کے خلاف بولنا سیکھ گیا, ساری زندگی مذہب سے محبت نہیں کرے گا. کسی عالم کا بیان, کسی عالم کی تقریر اس پہ اثر نہیں کرے گی, وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. ہر وقت کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر سے بولو بھائی بچائیں. ایک دفعہ بدتمیز بن گیا نا وہ, یہ فلانے مولوی ایسے, فلانے ایسے, فلانے بزرگ ایسے, بزرگ سب زندہ لاشیں ہیں, یہ ڈائلاگ بچے نے سیکھ لیے, وہ انجینئر کا بھی نہیں رہے گا. صحیح ہے نا. چلو وہ ایک نیا فرقہ لاتا تو ہم کہتے, نیا فرقہ لایا ہے تو ہم کہتے اسی کے پیچھے چلے, تو وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چلے گا, کل اس میں بھی کیڑے نکالے گا وہ. تو یہ ایک مزاج بنتا ہے. تو یہ جرائم قابل معافی نہیں ہوتے. تو چوری نہ کرنے دیں اس کو, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں. باقی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے, سب سیٹنگ پہ آ جاتی ہیں چیزیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب تھے, ان کا بچہ سست بہت تھا, 1 گھنٹہ لگاتا تھا صبح اٹھ کے لیٹرین جانے میں, اور وہاں جا کے پھر پولیس بلوانی پڑتی تھی کہ باہر آ جا. کیا کر لے بھائی؟ باہر آ جا. تو وہ بھی پریشان اپنے بچے کے بارے میں. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا محبت سے سمجھائیں, یہ کریں. جب نہیں آئی نا سمجھ میں, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, ہم جہاں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں, وہاں قریب میں ایک بیکری تھی. ان واقعات سے یہ قرآن و حدیث ہی کو میں, یہ تو قرآن و سنت ہی کا حکم ہے نا. تربیت کیسے کرنی ہے یہ تو پھر اپنے عرف کو دیکھ کے بتایا جائے گا نا. تو ہمارے پڑوس میں ایک بیکری کی دکان تھی, کچھ لوگوں نے کھولی, پنجاب سے فیملی آئی تھی وہ. تو انہوں نے, وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ دکان پہ, ہمارے ساتھ کیا کرو, کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ. اب وہ بیٹے کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 18-20 سال. تو مجھے یاد ہے وہ پنجابی فیملی تھی, اور آپ کو پتا ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں بڑی جان لگاتے ہیں, ایسے سستی برداشت نہیں کرتے وہ لوگ. تو وہ جو نیا نیا آیا نا پنجاب سے, ہم جا کے کہہ رہے ہیں بھائی کیک رس دے دیں,
آدھا کلو یا 1 پاؤ. وہ جا رہا ہے شیشے کھول رہا ہے, پھر یوں کر کے ایک یوں ڈالا, پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا, سستی ہے بھائی. کسٹمر کھڑا ہوا ہے, باقیوں کو میں دیکھتا تھا وہ تو ویسے پھرتی سے لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی, مگر کسی کو جانے نہیں دے رہے, وہ آپ ہی ٹھہرے, آ رہا ہے بس آ رہا ہے, ایسے کر کے نا جو پھرتی کے ساتھ صبح صبح اٹھ جاتے تھے وہ 4 بجے, ان کا کاروبار شروع. اس کو میں نے دیکھا 18-20 سال کا لڑکا ہوگا, اس عمر میں ظاہر ہے سست ہوتے ہیں, تو یہ کبھی آدھا گھنٹہ لگا رہا ہے کوئی چیز نکال کے دینے میں. 2 دن بعد میں آیا تو یہ روبوٹ کی طرح نا ایسے بالکل ایسے, ہاں بھائی مولوی صاحب کیک رس چاہیے, گیا کیک رس لے کے آیا ایک دم اسپیڈ میں. میں نے کہا یار یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2 دن پہلے تو ایسا چل رہا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا, وہ بھی گیس پہ ہو, یہاں سے وہاں جانے میں اس کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے, وہاں سے یہاں آنے میں, اور ایک دم روبوٹ کی طرح کیا ہے جیسے باقی بھائی ہیں نا بزنس کر رہے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ ان کی طرح شعیب اختر کا بھائی لگنے لگا مجھے یہ ایسے اسپیڈ سے. تو میں نے پوچھا ماجرا کیا؟ پتا چلا جی طبیعت سے کیا کیا رفیع بھائی, طبیعت سے دھویا ہے اس کو. پہلے محبت سے سمجھایا کہ بیٹا بزنس ایسے نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہمارا خاندانی بزنس ہے. بیکری وہ خود ہی وہیں ان کی فیکٹری بھی تھی, بریڈ وغیرہ بناتے بھی تھے اور وہیں پر پھر فروخت بھی کرتے تھے, پیچھے بڑی فیکٹری تھی ان کی. تو بیٹا یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے, ہم سب ایک فیملی میں ہیں, خاندان میں ہیں, دیکھو ویسے باقی لوگ کر رہے ہیں اسی طرح تم بھی کرو. ایسے کاروبار نہیں ہوتا کہ کسٹمر کھڑا ہوا ہے, آپ جا رہے ہیں جناب اچھا کیا چاہیے, کیک رس چاہیے, پھر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے, پھر فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں, پھر ہیلو ہائی کر رہے ہیں, پھر امی کی خیریت پوچھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو انہوں نے میرے سامنے اس کو سمجھاتے تھے کہ بھائی جلدی دے, وہ کسٹمر کھڑا ہوا ہے. تو اس کی سمجھ میں بات بولو بھائی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, دروازہ بند کر کے طبیعت سے 2-3 بھائیوں نے مل کے اپنے چھوٹے بھائی کو کوٹ دیا پکڑ کے. اسی کے فائدے کے لیے کیا یہ. اور وہ پھر الحمدللہ وہ دن آج کا دن ماشاءاللہ بہترین. اور اگر وہ اسی میں لگے رہتے کہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ویسے تو بعض لوگوں کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں, اگر وہ ہوں تو وہ حل کرنے چاہیے, لیکن نارملی تو ایسا نہیں ہوتا نا بھئی, آپ کے گھر میں پلا بڑا, آپ کے خوراک سے سارے مسائل اس کے آپ کے سامنے ہی ہیں. تو پھر اس کا بہترین علاج کیا ہے, طبیعت سے ایک مرتبہ دھو دیا جائے, اور اس کے بعد کافی دنوں کے لیے الحمدللہ سیٹ ہو جاتا ہے. اکثر لوگ پھر صحیح ٹریک پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر نہیں آئے تو کچھ وقت کے بعد دوسری ڈوز اس کو کھلا دی جائے. 3 ڈوز کے بعد بھی نہ سدھرے تو پھر وہ انسان کا بچہ نہیں ہے, پھر وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتا. اس کو نکال دو دکان سے, اس کو بولو بھائی تو جا کے کچھ اور کر, گولے گنڈے بیچ, ہمارے بزنس کو خراب مت کر, ٹھیک ہے نا. اس کو پھر خاندان سے الگ گھر لے کے وہیں کہ تو یہیں رہے گا, تو پیڑے کھانے کے لیے نہیں آیا. نوجوان آدمی کو پیڑے نہ کھانے دیں. یہاں ایک بہت بڑے بلڈر ہیں, میں نے ان سے پوچھا یار آپ ویسے آپ کے پھٹے پرانے کپڑے, یعنی وہ لگتا تھا غریب فیملی سے ہیں, لیکن اللہ نے اس کو پیسہ بہت دے دیا. میں نے کہا آپ اتنے بڑے بلڈر اور اتنا پیسہ کما رہے ہو, اس میں راز کیا؟ کہہ رہے یہ میرے باپ کا مجھ پہ احسان ہے. میں نے کہا کیسے احسان ہے؟ کہہ رہے اس وقت تو میں باپ کو ظالم سمجھتا تھا جب میرے باپ نے یہ حرکت میرے ساتھ کی, لیکن آج میں اس باپ کو دعائیں دیتا ہوں. کہہ رہے میں جب جوان ہو گیا تو میں کوئی کام نہیں کرتا تھا, پڑا رہتا تھا, 12 بجے سو کے اٹھنا, پھر احتیاطاً مغرب کے بعد سو گئے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری روٹین چل رہی تھی. ابا کما کے کھلا کے آدھے ہو گئے تھے, غریب فیملی تھی. اماں ہمیشہ میرا سائڈ لیتی تھی. ابا جب تانے کوسنے دیتے, یہ وہ جو مائیں تو ہمیشہ بیٹوں کا ساتھ دیتی ہے نا, نہیں وہ کتنا ہی میلا ہو, ٹھیک ہے نا, مائیں کس کا ساتھ دیتی ہیں؟ وہ تو بیٹوں کا, کیونکہ وہ تو باہر ایک ممتا ہے, تو وہ ہمیشہ بیٹوں کا ساتھ. تو کہہ رہے ایک دن میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی اور کھانے کی پلیٹ, بظاہر یہ بڑی بد اخلاقی ہے, آپ لوگ ایسا نہ کریں بھائی, ہر چیز اپنے اوپر فٹ نہ کر لیا کریں جا کے. تو روٹی کھینچ لی, مجھے کہا کہ خود کما کے لائے گا تو کھائے گا, ورنہ تجھے کھانے کی اجازت نہیں. پتا تھا باپ کو کہ مرے گا نہیں, باپ خیر خواہی ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا. کہہ رہے وہ دن ہم کندھے پہ رومال ڈال کے باہر نکلے, اور آج کا دن ہے الحمدللہ لاکھوں روپے مہینے کی میری آمدن ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تربیت کا ایک یہ والا اسٹائل بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی, یہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے.
گوروں کے پاس یہ والا آپشن, وہ اگر وہ گوروں کی بیکری ہوتی, وہ ایک چترول لگاتا, وہ فوراً پولیس کو لا کے وہ سارے واجب الچترول بن جاتے جتنے بھی ہیں نا, پولیس ان کو چترول لگا رہی ہوتی.